ہمیں انوویشنز کی ضرورت ہے اور دفاع کر رہے ہیں، ان کو تمغہ دے رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں واقعی میں پھر سمجھ لیا جائے کہ عالمی برادری نے آنکھیں بند کر لی ہیں، وہ ان کے مظالم کو بلکہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں؟ دو قوتوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ایک عالمی برادری نے، ایک پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے، دو قوتوں نے۔ کم از کم میں ممنون حسین کو اتنی تو تعریف کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس نے آج اسمبلی میں کھڑے ہو کر کلبھوشن کا نام بھی لیا ہے، کشمیر کی بات، جس کا مقدمہ نریندر مودی وزیر اعظم پاکستان کا دوست جو ہے وہ عالمی عدالت میں لے کر گیا ہے، جبکہ اسی وزیر اعظم نریندر مودی کا دوست وزیر اعظم پاکستان نواز شریف اسی کلبھوشن کا مقدمہ اس نے اقوام متحدہ میں لے جا کر پیش کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو دو قوتیں ہیں، وزیر اعظم پاکستان اور بین الاقوامی دنیا۔ اچھا، وزیر اعظم پاکستان ہی پاکستان کا ترجمان ہے، اصل میں اس کی زبان سے جس دن یہ لفظ نکلے گا کہ ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اس دن یہ بات دنیا کے دارالحکومتوں میں سنی جائے گی۔ اس وقت مسعود خان بھی ایک اپنے اعتماد سے بات کر سکے گا۔ آزاد کشمیر کو تمام سیاسی سفارتی قوت جو ہے وہ اسلام آباد کے دارالحکومت سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر دنیا کے سٹیج پر وہ جا کر اس کے جواز بنتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا اگر خاموش ہے تو میرے پاس، میں اس کو سمجھ سکتا ہوں کہ بھارت ایک بڑا ملک ہو گیا، بھارت کا پروپیگنڈا زیادہ ہو گیا، بھارت کی سفارتکاری زیادہ بہتر ہے، بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا ہے۔ لیکن دیکھنا ہے کہ پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے میں، وہ تو دشمن ملک ہے، وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا نا، وہ تو دشمن کو تو وہی کرنا چاہیے جو اس نے کیا ہے۔ ہم یہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے آج بھی اسمبلی کے فلور سے باہر آتے ہوئے حزب اختلاف اور ان لوگوں کے متعلق تو گفتگو کی، لیکن اس بین الاقوامی مسئلے کے متعلق جو 1948 سے اب تک 70,000 لوگوں کی جانیں لے چکا ہے، شاید اس سے بھی کہیں زیادہ، جو سینکڑوں لوگوں کی آنکھیں لے چکا ہے ابھی پیلٹ گن کے استعمال میں، جو بھی کئی سو کشمیریوں کی لاشیں ہم اٹھا چکے ہیں، ہمارے کشمیری بھائیوں کی، پاکستانیوں کی کہنا چاہیے، لیکن وہ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن وہ سب پرچم میں لپٹ کر جو آدمی قبر میں جا رہا ہے نا، وہ اس سے بڑا پاکستانی کون ہو؟ اس سے بڑا پاکستانی، جن صاحب نے کیا خوبصورت بات کی ہے، کون ہو سب سے پہلے پاکستان؟ اگر اب دو باتیں میری بات سن لیجیے۔ وزیر اعظم پاکستان پاناما کیس میں الجھا ہوا ہے، اس کی زیادہ توجہ حسین نواز کو اس مقدمے سے بچانے میں ہے، اپنی کرسی کو بچانے میں ہے۔ اس کی توجہ کا مرکز، جب یہ پاناما کیس نہیں بھی تھا، کشمیر اس وقت بھی نہیں تھا، تو میں نے یہ بات کو بدنامی کے لیے نہیں کہی، جب بھی کہی اور جتنی سینکڑوں دفعہ کہی کہ کشمیر سیاچین سرکل اور وزیر اعظم پاکستان کی دہلی نواز سوچ، جس کا مطلب بھارت سے تجارت کرنا ہے۔ میں ذاتی تجارت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یعنی اگر میں اس کو مختصر کروں تو وہ یہ بات کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو قیادت ہے موجودہ، وہ اس سلسلے میں کبھی کچھ نہیں کرے گی۔ آپ نے نواز شریف صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا نام لے کے کہہ دیا کہ کشمیر کے سلسلے میں کوئی پیش رفت، میں اس فکر کو مکمل کر دوں پھر آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ کشمیر سیاچین سرکل اور وزیر اعظم پاکستان کی سوچ دونوں کے درمیان کھلا تصادم ہے، لہٰذا آپ کے فکرہ مکمل کی تائید کرتے ہوئے کہوں گا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کشمیر کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کرنا ہے، عسکری، نیم عسکری، مالیاتی امداد، عملی امداد، انسانی امداد، منصوبہ جاتی، خفیہ معلومات کے ذریعے امداد، تو وہ افواج پاکستان نے کرنا ہے۔ اگر افواج پاکستان اور جنرل باجوہ اس پر پیش قدمی نہیں کریں گے، یہ تحریک تاریخ کی بہرحم ہاتھوں کا شکار ہو جائے گی۔ 7 لاکھ بھارتی فوج جو ہے، اس کو شکست دینے کے لیے یہ لہو کافی نہیں ہے، یہ جذبہ تو کافی ہے، یہ لہو کافی نہیں ہے۔ لہو کے اندر وہ امداد چاہیے جس کا پاکستان قانونی طور پر پابند ہے۔ 1948 اور 49 کی جنرل صاحب، نیڈ یور کامنٹ آن دس۔ یہ جو بات کی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ افواج پاکستان نے کرنا ہے، حکومت پاکستان کا تو جو موقف پیرزادہ صاحب کا ان کے لیے وہ تو آپ نے سن لیا ہے، اور وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ملک کی بات کریں تو رد الفساد، وہاں قربانیاں دیں، دہشت گردی آپ کے اپنے ملک میں اس کا آپ خاتمہ کر رہے ہیں، لائن آف کنٹرول پہ وہاں پر آج آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا، کبھی ہمارے وہاں پر فوجی شہید ہو رہے ہیں، اور کبھی تو جھوٹ بول دیا جاتا ہے جی سرجیکل سٹرائک ہو گئی، کبھی تو پوسٹ